السلام علیکم۔ KPC آج کی جانب سے منعقد کی جانے والی ان فکری نشستوں میں اہمیت رمضان کے عنوان سے ہونے والی تقاریر کا آج دوسرا دن ہے۔ اس موضوع پر مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد حسین مہدوی روشنی ڈال رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں آگاہ سے کہ وہ آئیں اور آج کی نشست سے گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد، عزیزان گرامی، کل جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم نے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہونے والے خطبہ شعبانیہ میں کیا گفتگو کی ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ اس حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اس خطبے کو اپنے آبا و اجداد سے نقل کیا اور حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ ماہ شعبان کا غالباً آخری جمعہ تھا کہ رسالت مآب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں جو آغاز ہوا وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرت، یہ مہینہ برکت لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے، مغفرت لے کر آیا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس کو شہر اللہ کیوں کہا گیا، یہ اللہ کا مہینہ کیوں ہے، کیا دوسرے مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ تو عرض کیا کہ اگر بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جو خانہ کعبہ ہے وہی اللہ کا گھر ہے، دنیا کا ایک ایک گھر اللہ کی ملکیت ہے، دنیا کی ایک ایک انچ سرزمین اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن جب خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ اس گھر کی نسبت مجھ سے دی جائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی کچھ خاصیتیں ایسی ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس مہینے کی نسبت مجھ سے دی جائے۔ یہ برکت لے کر آتا ہے، رحمت لے کر آتا ہے، مغفرت لے کر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ برکت کے ہمارے ہاں جو معنی سمجھے جاتے ہیں، اگر ایک آدمی کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے کاروبار میں بڑی برکت ہے، کیونکہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں پہلے اس کے پاس ایک چھوٹی سی دکان تھی، اب اس کے پاس ایک بڑا کاروبار ہے، تو ہم اس زیادتی کو برکت کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ برکت کے معنی میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہو لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر نیکی بھی پائی جاتی ہو، اس میں ترقی بھی پائی جاتی ہو، مادی ترقی نہیں، معنوی ترقی۔ لہٰذا یہ جو برکت کہا جاتا ہے اس کو اس معنوں میں لینا پڑے گا کہ اگر کسی کے مال میں اگر زیادتی ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں نیکی کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس مال سے نیکی کمائی جا رہی ہے تو وہ مال بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے، کوئی مضمون لکھتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا قلم بابرکت قلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے قلم کے ذریعے سے ہدایت میں اضافہ کر رہا ہے، دنیا میں ہدایت کو پھیلا رہا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں رحمت اور مغفرت کا مفہوم بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ اس بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں کہ مغفرت کے بارے میں ہم نے جو گفتگو کی کہ مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے مثال کی بات ہے خدا سے دعا کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، مغفرت کے یہ معنی ہیں۔
قرآن مجید میں مغفرت کے حوالے سے جو آیتیں آئی ہیں ان کی 3 کیٹیگریز کی گئی ہیں. مغفرت کے حوالے سے جو آیتیں آئی ہیں ان میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ان افراد کو مغفرت ملے گی ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر صورت میں عذاب حاصل کریں گے. یہ کون ہیں؟ یہ مشرکین ہیں اور منافقین ہیں. جو مشرک اور منافق ہوگا وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں بخشش نہیں پائے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ اپنے ساتھ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا. اگر میرے ساتھ شرک کیا ہے میں اس کو ہرگز نہیں بخشوں گا. منافقین کے لیے ارشاد ہوتا ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو کوئی فائدہ نہیں. لن یغفر اللہ لہم. اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. یہ منافقین کے بارے میں ہے. دوسرا گروپ آیات کا وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا ان کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مومنین ہیں, یہ صاحبان ایمان ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. یعنی اگر ایمان ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو, اپنے گناہوں پر ندامت ہو, افسوس ہو, پشیمانی ہو, خدایا غلطی کی کہ تیری معصیت کی, تیرے خلاف عمل کیا, ایمان بھی ہو اور ساتھ میں توبہ بھی ہو, پشیمانی اور ندامت ہو اپنی حرکتوں پر, اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخش دے گا. آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں اس سلسلے میں. سورہ انفال کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف. اگر صاحبان ایمان اگر باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے, جو گناہ ان سے سرزد ہو گئے باز آ جائیں, توبہ کر لیں, تو ان کے گزشتہ گناہ جو وہ کر چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بس عزیزان گرامی دیکھیے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی کر لیں معافی نہیں ملے گی. تم رسول سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم بھی ان کے لیے معافی مانگو گے, معاف نہیں کریں گے ان کو. منافقین کے لیے استغفرت لہم, اگر تم بھی ان کے لیے معافی طلب کرو گے معافی نہیں دیں گے ان کو. یہاں پہ رسول پاک سے جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول پاک مغفرت طلب کریں گے اور خدا کہے گا کہ اے رسول میں تیری بات نہیں مانتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے اتنی شدید محبت کرتا ہے, لیکن یہ منافق اگر رسول کے پاس جائیں اور رسول جیسی محبوب ذات بھی, اللہ تعالیٰ کی محبوب ذات بھی ان کے لیے اگر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ رسول کی بات بھی نہیں مانے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول کو جھٹلا دے گا, یعنی ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ رسول جیسی شخصیت بھی اگر آئے تو بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. رسول ایسے کے لیے استغفار کریں گے ہی نہیں, لیکن جملہ بڑا سخت ہے. جبکہ مومنین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر صاحبان ایمان باز آ جاتے ہیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا, تیسرا گروپ ان آیات کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا. علماء کہتے ہیں کہ اس سے مفہوم یہ ہے کہ مشرک نہیں ہونا چاہیے, منافق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے لیے تو کسی بھی صورت میں مغفرت کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں حتماً ان کی معافی ہو جائے گی, ان کی بخشش ہو جائے گی. یہ تیسرا گروپ جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا, یہ کون لوگ ہیں؟ جو مشرک نہیں ہیں, صاحبان ایمان, لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی ہے. یہ توبہ کیے بغیر اپنے گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے. اب قبر میں ان کے پاس گناہوں کی پوٹلی بھی ہے, ساتھ میں ایمان بھی ہے. اب ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں, ممکن ہے کہ انہیں رسول کی, ائمہ کی, علماء کی, شہداء کی شفاعت نصیب ہو جائے اور یہ پاک و پاکیزہ ہو کر جنت کی طرف چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان میں سے جسے چاہے گا بخش دے گا. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ,
اللہ تعالیٰ شرک اپنے ساتھ شرک کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. لیکن اگر شرک سے نیچے کا کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. خوب، تو جتنے بھی گناہ ہیں شرک ان سب سے بڑھ کے ہے. تو شرک والا گناہ تو معاف نہیں ہوگا، اس سے نیچے کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو یہ ارشاد ہو رہا ہے مغفرت کے حوالے سے. اور مغفرت کا اثر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے. ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کسی جزیرے میں رہتا ہے اور ایک عورت جو ہے وہ کشتی میں سوار ہے. وہ کشتی بھنور میں آ گئی، طوفان کا شکار ہو گئی، ڈوب گئی. یہ عورت کسی تختے کو پکڑ لیتی ہے اور کسی طرح سے اسی پانی کے سہارے سے اور تختے کے سہارے سے وہ جزیرے پہ پہنچ جاتی ہے. جزیرے پہ جب یہ عورت پہنچی تو ظاہر ہے کہ جزیرے میں ساحل کے پر کوئی بھی نہیں تھا. اتفاق سے ایک شخص جو مجرم بھی ہے، کوئی نیک آدمی نہیں ہے، اس نے اس کو دیکھ لیا کہ ایک عورت تنہا ہے. یہ قریب آیا اور اس نے اپنے شیطانی خیالات کا اظہار کیا اور نزدیک گیا تو عورت گھبرا کے رونے لگی. تو جب عورت رونے لگی تو اس نے پوچھا کہ بھئی روتی کیوں ہو؟ کیا کبھی تم نے کوئی ایسا برا کام نہیں کیا ہے کیا؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے کبھی بدکاری کا کام انجام نہیں دیا ہے اور میں خوف سے رو رہی ہوں. تو یہ سوچنے لگا کہ تم نے زندگی میں کبھی برائی نہیں کی، یہ پہلی بار برائی کرو، اس طرح خوف سے کانپ رہی ہو، اور میں تو ساری زندگی گناہوں میں ہوں اور میرے اندر ذرا سا بھی خوف نہیں ہے. بس اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی، اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی. جب یہ سوچ اس کے اندر پیدا ہوئی، اس نے اسی وقت عورت کو چھوڑا اور کہا خدایا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی. یہ عورت کہ جس نے کبھی اتنی بڑی بدکاری نہیں کی، پہلی بار بدکاری کر رہی ہے، اتنا گھبرا رہی ہے جبکہ اپنی مرضی سے بھی نہیں کر رہی ہے، اور میں اتنا بدکار انسان، میرے دل میں ذرا سا خوف نہیں ہے. خدایا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں چھوڑ رہا ہوں. یہ شخص توبہ کرتا ہے اور عورت کو چھوڑ کے چل پڑتا ہے. جب یہ شہر کی طرف جانے لگا تو راستے میں اسے ایک نیک آدمی ملا. دونوں ساتھ ہو گئے، بات چیت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس وقت موسم گرم تھا، شدید گرمی تھی، دھوپ بہت زیادہ تھی. اس شخص نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں. اس نیک آدمی نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے لیے ایک بادل کا سایہ بھیج دے، بڑی گرمی ہو رہی ہے، تم آمین کہہ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دعا کی. اس نے جس نے ابھی توبہ کی تھی، جو پہلے چور تھا، بدکار تھا، برا آدمی تھا، اس نے آمین کہا. کچھ دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کر دیا. اب یہ لوگ چلنے لگے. چلو شکر ہے خدا کا کہ سایہ نصیب ہو گیا. چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے دونوں کے راستے الگ ہو رہے تھے. اس نیک آدمی کو مثلا اس طرف جانا تھا، اس برے آدمی کو اس طرف جانا تھا. جب وہاں پر پہنچے تو نیک آدمی ادھر چلا گیا، برا آدمی ادھر چلا گیا. وہ نیک آدمی کچھ دیر چلنے کے بعد دوڑتا ہوا واپس آیا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم دیکھو کہ یہ جو آسمان پر سایہ تھا وہ میرے ساتھ نہیں آ رہا ہے بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سایہ میرے دعا کرنے سے نہیں آیا ہے، تمہارے آمین کہنے سے آیا ہے. نیک آدمی کی نیکی اپنی جگہ، لیکن گناہگار جب اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہی کچھ سوا ہوتی ہے دوسروں سے، کہ اس نے ایک بار خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، توبہ کی اور واپس آیا. یہ اللہ کے لیے ایک عظیم شخص بن جاتا ہے، عظیم ذات بن جاتی ہے کہ اب اس کی عظمت اس قابل ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود سایہ فراہم کر دے. تو پروردگار کی مغفرت وسیع ہے، ہمیشہ وسیع رہی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان اس اعتبار سے ایک بالکل مختلف حیثیت کا حامل ہے. آج پہلی شب ماہ مبارک کے عزیزان گرامی، ہمارے پاس پورے مہینے کے لیے دعائیں ہیں، آج کے لیے خصوصی دعائیں ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ شعبان کا ہمیں ایک دن جو مل گیا، ہمیں اس کو
غنیمت سمجھنا چاہیے اور خوب اسے استفادہ کرنا چاہیے. یقیناً انشاءاللہ کچھ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا. آج کی شب بھی پہلی شب رحمت ہے ماہ مبارک رمضان کی. اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں عزیزان گرامی. دوبارہ نہیں ملے گا وقت. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلی رات جو آئے گی کل کا دن گزرنے کے بعد ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن آج کی اس شب کو تو کم از کم غنیمت سمجھ لیں, اور جتنا ہو سکے. ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا ہے لیکن اس کا دن کل سے شروع ہوگا, رات آج سے شروع ہو گئی ہے. ہم جب کل دن میں داخل ہوں تو اپنے اعصاب کو پاک صاف تو کریں. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسی خطبے کا ایک جملہ ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم تم کو مہمانی کے لیے بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے, اپنے ہاں بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے. تو جب دعوت دے رہا ہے تو انسان دعوت میں جاتا ہے تو ایسے ہی حلیے میں تو نہیں چلا جاتا, اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے. لباس تبدیل کرتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, مزین کرتا ہے, پرانے اور میلے کپڑے اتار دیتا ہے, اس کی جگہ صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے. عزیزان گرامی, جب ہم ماہ مبارک رمضان میں دعوت اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں, تو اب ہمیں بھی اپنا حلیہ کچھ تبدیل کرنا پڑے گا. یہاں پر معاملہ میلے کپڑوں کا نہیں ہے, یہاں پہ معاملہ گناہوں کی میل کچیل کا ہے, گناہوں کی گندگی کو دور کرنا ہے. یہاں پر نہانا ہے لیکن وہ نہانا نہیں کہ جس میں بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے. یہاں پر جو غسل کرنا ہے وہ آنکھوں کا غسل ہے, اور آنکھوں کو غسل دینا ہے آنسوؤں کے پانی سے. اور یہ آنسو نکلنے چاہیے کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ خدایا پورے سال تیری بڑی نافرمانی کی ہے اور تو نے بڑی توفیق دی کہ ماہ مبارک رمضان جیسے ایام ہم کو دے دیے کہ اگر تو ایک دن پہلے 2 دن پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیتا تو ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے, اس مغفرت کے ایام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. اب پروردگار تو نے موقع دے دیا ہے تو میں آنسوؤں کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو غسل دے رہا ہوں کہ میری آنکھیں پاک و پاکیزہ ہو جائیں جو سارے سال میں نے آنکھوں سے گناہ کیے. تو جب ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں کل کے دن میں, تو آج ہمارے بدن کے اوپر سے جو گناہوں کا میل کچیل ہے وہ دور ہونا چاہیے. ہماری آنکھوں کے اندر جو بے حیائی کی وجہ سے دھول بیٹھی ہوئی ہے وہ گناہ کے بعد کی ہوئی توبہ سے جو آنکھوں میں آنسو آئیں گے اس کے ذریعے سے اس کو دھل جانا چاہیے. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر. ارشاد ہو رہا ہے خطبے میں آگے, شہرن, یہ وہ مہینہ ہے, ہوا عند اللہ افضل الشہور, مہینوں میں افضل ترین مہینہ یہی ہے, وایامہ افضل الایام, دنوں میں سے افضل ترین ایام یہی ہیں, ولیالی افضل اللیالی, اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں, والساعات افضل الساعات, اور اس کے لمحے لمحے, اس کی گھڑیاں افضل ترین گھڑیاں ہیں. عزیزان گرامی, ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ لمحے گزرتے جائیں گے. یہ جو دکاندار بیٹھا ہوا ہوتا ہے بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر, وہ یہی کہتا ہے کہ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, جتنا فائدہ اٹھانا ہے فائدہ اٹھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ عید کے بعد سے اس طرح سے ہم آمدنی کمائی نہیں حاصل کر سکیں گے. عزیزان گرامی, وہ جو دکان پر بیٹھا ہوا اس کو اتنی فکر ہے کہ وہ ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. کیا ہم جو پروردگار عالم کی اس عظیم راتوں اور دنوں کی افضلیت کو محسوس کر رہے ہیں, اس کی مغفرت, اس کی رحمت, اس کی برکت کو محسوس کر رہے ہیں, کیا ہمیں افسوس نہیں ہوگا اگر اس کی گھڑیاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں, اس کے لمحے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں؟ تو یہ بہترین لمحے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم جی بھر کے اپنے گناہوں کو دور کر لیں, صاف کر لیں اپنے آپ کو. عزیزان گرامی, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کی گھڑیاں تو بہترین گھڑیاں ہیں, اس مہینے کے لمحے بہترین لمحے ہیں, راتیں بہترین راتیں, دن بہترین دن. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نحس ایام اور نیک ایام جو ہمارے کیلنڈروں میں اکثر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا کیا حساب ہے؟
ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اشارتاً عرض کر دوں کہ عزیزان گرامی, اس پر قوم اس قدر توجہ دینے لگی ہے, ان ایام کے اوپر نیک اور نحس کے مسئلے پر قوم اس قدر زیادہ توجہ دینے لگی ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں دن مجلس رکھی ہے چہلم کی, ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا تھا, اس کی چہلم کی مجلس رکھی ہے, کسی نے مجھ سے پوچھا, لیکن اس دن جو ہے وہ تاریخ نحس ہے, کہ ہم مجلس رکھ لیں. یعنی عزیزان گرامی, مجلس امام حسین رکھنے کے لیے اب کیلنڈر دیکھا جائے گا, جنتری دیکھی جائے گی کہ اس کے اندر اچھی تاریخ ڈھونڈیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ مجلس رکھیں. یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی یعنی تشویشناک, انتہا سے زیادہ تشویشناک صورتحال کہلائے گی. عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ حدیث, میں اس حدیث میں کتاب کا نام بھی بتاؤں گا, جلد بھی بتاؤں گا, صفحہ نمبر بھی بتاؤں گا. بہار الانوار کتاب کا نام ہے, آپ جانتے ہیں, مشہور و معروف کتاب, جلد ہے 96, صفحہ نمبر 125. میں اتنی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ مجھے معلوم ہے کہ کتنا لوگوں کے اندر, دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس لیے اس تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں صدقے کے حوالے سے کہ جب بھی صبح ہو, صبح اٹھو, صدقہ دیا کرو, تو یہ صدقہ اس دن کی نحوست کو برطرف کر دے گا. اور جب رات ہو تو رات کو بھی صدقہ دیا کرو, یہ رات کا صدقہ رات کی نحوست کو دور کر دے گا. بس عزیزان گرامی, یہ ذرا سی بات میں لوگ آ کر جو سوال کرتے ہیں کہ نحس ایام ہے, کیا کریں کیا نہیں کریں, صرف صدقہ دینے کی زحمت کر لیجئے. جب صدقہ کر دے دیں گے تو وہ نحوست اگر اس کے اندر ہے بھی تو چھٹے امام کے بقول وہ نحوست اس کے اندر سے نکل جائے گی, اور بجائے اس کے کہ ہم کتابیں دیکھتے رہیں, جنتریاں دیکھتے رہیں, کیلنڈر دیکھتے رہیں, پھر علماء اور مولانا سے پوچھتے رہیں, ان کو فون کرتے رہیں, ان کا فون بزی کرتے رہیں, اپنا پیسہ بھی خراب کرتے رہیں. بہت آسان اس کا حل ہے کہ صدقہ دیجئے اور بالکل بے فکر ہو کے وہ کام انجام دے دیجئے. یہ سب سے بہترین راستہ ہے. البتہ یہ عام دنوں کے حوالے سے, لیکن ماہ مبارک رمضان کا تو ایک پل, چاہے دن کا ہو چاہے رات کا, بہترین گھڑیاں ہیں, اس سے بھرپور استفادہ ہونا چاہیے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والے. آگے ارشاد ہو رہا ہے ہوا شہرun, یہ وہ مہینہ ہے, یہ لوگوں سے عوام سے خطاب کر کے, مسلمانوں سے خطاب کر کے رسول پاک فرما رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ, اس میں تمہیں اللہ کی دعوت میں بلایا گیا ہے, اللہ کی مہمانی میں تمہیں دعوت دی گئی ہے. تو عزیزان گرامی, اللہ کی اس مہمانی میں جو ہم شریک ہو رہے ہیں, اس میں چند پوائنٹ مد نظر رکھیے گا. میزبان کون ہے, اس دعوت کا میزبان کون ہے؟ میزبان انتہائی کریم, حد سے زیادہ کریم, انتہا کریم مطلق, کرم ہی کرم. کریم ذات کے پاس آدمی کچھ مانگے اور وہ نہ دے, ناممکن بات ہے. رحیم, انتہا سے زیادہ رحیم. کل میں نے اس کے بارے میں عرض کر دیا ہے, میں اس کو دہراؤں گا نہیں. غفار, تمہارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو, تم سے اس میزبان کی کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ہو, اب جب تم کو بلا لیا ہے نا, خود دعوت دی ہے, صرف تمہارا کام یہ کہ پہنچو تو صحیح, تو وہ معاف کر دے گا. وہ تواب ہے, ایک دفعہ توبہ کر لو وہ فوراً قبول کرے گا. وہ غنی مطلق ہے, اس کو کسی چیز کی نیاز مندی نہیں ہے, وہ کسی اعتبار سے مجبور نہیں ہے, جو مانگو گے وہ دے سکتا ہے. تمہاری مصلحت میں ہوگا, دے گا نہیں دے گا اس کی مرضی ہے, لیکن غنی مطلق ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ جواد ہے, وہ رزاق ہے, وہ رب العالمین ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس دعوت میں جو میزبان ہے وہ بہترین میزبان ہے, اس سے بہتر میزبان ہو نہیں سکتا.
اور جو مہمان ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ فقیر، محتاج، ذلیل، جاہل، بے کس، بے بس، گنہگار، معصیت کار، ہر قسم کی پریشانیوں میں گھرا ہوا. تو بھائی جاؤ نا، جب تم ہر پریشانی میں گرفتار ہو اور وہ تمہیں بلا رہے تو کیوں نہیں جاتے؟ اگر ہمیں کوئی چھوٹا سا کمشنر دعوت دے دے تو ہم سب جو ہے وہ اس کا دعوت نامہ سب کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو یہ کمشنر صاحب نے ہم کو بلایا ہے، خصوصی دعوت نامہ ہمارے لیے بھیجا ہے. پھر ہم وہاں جائیں گے بھی بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، کوشش کریں گے ان سے بے تکلف ہو جائیں، چاہے وہ ہمیں گھاس بھی نہ ڈالے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی اس سے بے تکلف ہونے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اپنے کوئی تھوڑے بہت فوائد حاصل کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ شہر کا کمشنر ہے، تو وہ آپ کے 2-4 مسئلے حل کر دے گا. وہ 2-4 مسئلے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے اس کے پاس، وہ کتنے مسئلے حل کر دے گا. یہاں پر دعوت دینے والی ذات جس نے بلایا ہے وہ پروردگار عالم ہے. ہم کیوں ہر ایک کو نہیں بتاتے کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا ہے، مجھے اس نے دعوت دی ہے جو قادر مطلق ہے، جس کے پاس تھوڑی سی طاقت نہیں ہے، جو طاقت کا سر چشمہ ہے، جس کے پاس جو بھی طاقت ہے وہیں سے آئی ہے. مجھے اس نے بلایا ہوا ہے. مجھے اگر دوستی کرنی ہے تو میں اس سے دوستی کروں نا. اگر اس سے میری دوستی ہو گئی تو پھر میں کسی جگہ اٹکوں گا نہیں، کسی جگہ پھنسوں گا نہیں، کیونکہ میرا تعلق اس سے ہو گیا ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کی مشکل کا حل ہے، جس کے پاس ہر قسم کی قدرت ہے. اچھا، دعوت کا مہینہ کون سا ہے؟ ہمیں بلایا کب ہے؟ کس تاریخ کو بلایا ہے؟ کس دن بلایا ہے؟ ہمیں بلایا ہے ماہ مبارک رمضان میں، جو میں نے کل عرض کیا کہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اچھا، اب اس دعوت کے لیے تیاری کیا کرنی چاہیے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اس کی دعوت کی تیاری آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. گندے کپڑے انسان کو ویسے بھی نہیں پہننے چاہیے. اپنے گندے کپڑے اتار کے دعوت میں جاتے ہیں. یہاں پر جو گناہوں سے آلودہ ہمارے بدن ہیں ان کو صاف کر کے جانا ہے. میں یہ باتیں کر چکا ہوں، اس لیے آگے بڑھ جاؤں. دعوت کا انداز کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دعوت کا عجیب انداز ہے. جب ہم دنیاوی دعوتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو انتظامات ہوتے ہیں، مثلا بہترین آپ کے نشست، کرسیاں بڑی اچھی ہوں گی، صوفے بڑے خوبصورت ہوں گے، ممکن ہے کہ بینکوئٹ ہال ہو بڑا، اس کے اندر جو ہے وہ سجا ہوا، اے سی چل رہا ہے، آپ ہر طرح سے آپ کوئی گرمی آپ کو محسوس نہیں، بڑے سکون میں ہیں. کھانے کا بہترین انتظام، مشروبات کا بہترین انتظام. دعوت یہی ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، وہ جو دنیا کی دعوتیں ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ جو خدائی دعوت ہے یہاں پر کیا ہے؟ دنیا کی دعوتوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے، خدا کی دعوت میں آپ کو بھوکا رکھا جا رہا ہے. وہاں پر آپ کو مشروبات پلائے جاتے ہیں طرح طرح کے، یہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پانی سامنے رکھا ہو، نہیں پینا، بہت پیاس لگ رہی ہے نہیں پینا، یہ پیاسا رہنا ہے تم کو. وہاں پر آپ کے لیے جسمانی ہر قسم کا آرام فراہم کیا جائے گا. خدا کی دعوت میں آپ کے بدن کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. کمزوری آ جائے گی آپ کے اندر. آپ کے سامنے پانی ہے، آپ نہیں پی رہے، پیاس بھی لگ رہی، کمزوری بھی آ رہی، نہیں پئیں گے، کیا کریں؟ روزہ ہے. عزیزان گرامی، جب ہم عام دعوتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے بدن کی تمام سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر معاملہ بدن کا ہے، وہاں پر آپ کے جسم کو راحت پہنچائی جاتی ہے، لہٰذا وہاں پر اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ مجھے تمہارے بدن سے زیادہ تمہاری روحوں سے مطلب ہے، میں تمہاری روحوں کو پاک و پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا میں تم سے کہوں گا کہ تم کھانے پہ توجہ نہ دو بلکہ کھلانے پہ توجہ دو. ہم سے ماہ مبارک رمضان میں کہا جاتا ہے کہ تم افطار کراؤ دوسروں کو، تم غریبوں کا خیال رکھو. دعوتوں میں جاتے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں،
ماہ رمضان میں دوسروں کا پیٹ بھرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. دوسروں کی دنیاوی دعوتوں میں جاتے ہیں تو میزبان آ کے کہتا ہے ذرا اچھی طرح سے لینا بھائی, کھانا کم نہیں ہے, یہ نہیں فکر کرنا کہ کھانا ختم ہو جائے گا, پیٹ بھر کے کھانا بھائی. میزبان کہتا ہے کہ تم کھاؤ. ماہ مبارک رمضان میں جو دعوت الہی ہے, میزبان کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو کھلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر معاملہ جسم کا نہیں ہے, معاملہ روح کا ہے. وہاں پر ہم جسم کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں, روح کمزور ہونے لگتی ہے. یہاں پر ہم جسم کو تھوڑا سا پریشان رکھتے ہیں, تھوڑا سا مشکل میں رکھتے ہیں تاکہ روح قوی ہو. عام دعوتوں میں جاتے ہیں, میزبان آ کر کہتا ہے بھائی 4-5 قسم کے میٹھے ہیں, جو دل چاہے کھانا, 8-10 قسم کی دوسری چیزیں, جو دل چاہے کھانا, جو دل چاہے کھانا, جو دل چاہے لینا. اتنے قسم کے ڈرنکس ہیں, ان کو بھی جو لینا چاہو لے سکتے ہو. جو دعوت الہی ہے اس میں خواہشات کو روکنے کا کہا جا رہا ہے. وہاں پہ جو دل چاہے کھانا, یہاں پہ کہ جب جو دل چاہے نہیں کھانا, جب دل چاہے نہیں کھانا. ایسا نہیں کہ 12 بجے بھوک لگنے لگی تو بھی سامنے کھانا کیا کھا لو, نہیں, برداشت کرنا سیکھو. یہ معاملہ مختلف ہے, یہ عام دعوت سے مختلف دعوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تقویت روح کو دینی ہے, جسم کو نہیں دینی. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ کرامت اللہ, تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت پروردگار قرار دیا گیا. دیکھیے عزیزان گرامی, جب دعوت دی جاتی ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مثلا کمشنر کی طرف سے دعوت ہے تو وہ دعوت سب کو نہیں ملتی, خاص خاص افراد کو ملتی ہے. یعنی اگر کسی کے ہاتھ میں فلاں بڑی شخصیت کی دعوت کا کارڈ ہے تو کم از کم دنیا یہ سمجھے گی کہ معاشرے میں اس کی اہمیت اس بڑی شخصیت کے سامنے ہے, تبھی تو اس نے اس کو کارڈ دیا ہے, ورنہ کارڈ کیوں دیتا, ورنہ کارڈ کیوں بھجواتا. وہ کمشنر صاحب اس کو جانتے ہیں, اس کو عزت دینا چاہتے ہیں تو اس کو کارڈ دیا ہے یا بھجوایا ہے. تو عزیزان گرامی, جب کارڈ بھجوایا جائے تو کارڈ کا ہونا ہی ایک قسم کی عزت و احترام سمجھا جاتا ہے. یہاں پر ہمیں اس دعوت کا کارڈ بھجوانے والا پروردگار عالم ہے, اور دینے کون آیا ہے, یہ دعوت کس نے دی ہے, رسول پاک نے دی ہے. یہ خطبہ کس نے فرمایا ہے, رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے. تو کارڈ دینے کے لیے کوئی عام آدمی نہیں آ رہا ہے, خدا نے اپنے رسول کو کہا ہے کہ یہ بتاؤ سب کو, اور کہا کس نے, خود خدا نے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کو کتنی عزت دی ہے, آپ کو احترام دیا ہے خدا نے. اب بات یہ ہے کہ اب جب عزت دی ہے تو اس عزت کا پاس رکھنا ہمارا کام ہے, عزت کا پاس رکھنا ہمیں. اس نے تو عزت دے دی ہے, لیکن آیا ہم اس عزت کی حفاظت کریں گے, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ ہم اس دعوت میں جا سکیں, اس سے استفادہ کر سکیں. اچھا, اب یہ جو ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے, اس کو بابرکت کیوں کہتے ہیں, بس اس کے بارے میں چند جملے آپ کی خدمت پہ پیش کرنے ہیں. عزیزان گرامی, رسول پاک اس کے بعد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح, تمہاری سانسیں ماہ مبارک رمضان میں تسبیح شمار ہوتی ہیں. تم سانس لوگے تسبیح کا ثواب لکھا جائے گا. سانس ایک وقت, ایک دن میں, ایک گھنٹے میں, ایک منٹ میں انسان کتنی بار سانس لیتا ہے, اور یہ سانس انسان کی زندگی کی اپنی ضرورت ہے. یہ سانس انسان اس لیے نہیں لیتا کہ خدا کی عبادت کرے, وہ تو اپنی زندگی کی ضرورت کے تحت لیتا ہے, لیکن وہ سانس لیتا جائے گا, پروردگار عالم کے پاس تسبیح کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. عجیب نہیں ہے ماہ مبارک رمضان, تم کچھ بھی نہیں کرو, صرف سانس لیتے رہو, تمہارے لیے تسبیح کا ثواب ہے. اب تسبیح کا ثواب کیا ہوتا ہے اشارہ کر دوں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے, جو شخص کہے سبحان اللہ و بحمدہ, یا دوسرے الفاظ میں سبحان اللہ والحمدللہ, مثال کی بات ہے, لیکن جو روایت کے الفاظ ہیں, جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے
خدا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو زیادہ مرتبہ کہے اسے مزید بھی عطا کرتا ہے، اور جو خدا سے مغفرت طلب کرے خدا اسے بخش دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تسبیح ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا یہ ثواب ہے۔ تو جس شخص کی سانس ایک ایک سانس تسبیح بن جائے، ماہ مبارک رمضان، اب اس ماہ مبارک رمضان کی جب یہ کیفیت ہے، اب عزیزان گرامی اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ماہ مبارک رمضان جب ختم ہوتا ہے تو بعض علماء رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں تعجب ہوگا۔ بعض علماء روتے تھے کہ خدایا ماہ مبارک رمضان ختم، ہم خوش ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، بڑی مشکلوں سے خدا خدا کر کے ٹائم پاس کر لیا، لیکن جو اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں وہ آخری دن رونا شروع کر دیتے ہیں کہ خدایا اتنا عظیم وقت گیا، بس اب ہم سانس لیں گے، اب ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اب ہم گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے، پتہ نہیں خدا معاف کرے گا نہیں کرے گا، اب جو برکتیں ہمیں حاصل ہوتی تھی پتہ نہیں ابھی برکتیں مل پائیں گی نہیں مل پائیں گی۔ تو بزرگ علماء جو رونا شروع کر دیتے تھے کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، وہ اس کی عظمت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تم سو گے تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارا سانس لینا تسبیح، تمہارا سونا عبادت۔ اب سوتا تو انسان اپنے لیے ہے نا، لیکن یہ جو تم سو رہے ہو یہ رمضان میں سونے کو بھی میں عبادت شمار کر دوں گا۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور جو کام تم کرو گے تمہارا عمل یہ بارگاہ پروردگار میں قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، عمل کرنا مسئلہ نہیں ہے، عمل قبول ہونا مسئلہ ہے۔ عمل ہونا مسئلہ نہیں ہے، اصل معاملہ ہے عمل کی قبولیت۔ جو اجر ملتا ہے، تم یہ کام کرو تمہیں اجر ملے گا۔ اجر کس بات پہ ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے قبول ہونے پر۔ نماز اگر قبول ہوگی تو اجر ملے گا، اگر قبول نہیں ہوئی تو اجر نہیں ملے گا۔ نماز اگر قبول ہوئی تو اجر ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، روزہ اگر قبول ہوا تو اجر ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نماز اگر قبول نہیں ہوئی تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک انسان توضیح المسائل اٹھاتا ہے، اچھی طرح سے اس کے مسئلوں کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق نماز کو ادا کرتا ہے بہترین طریقے سے۔ اچھا، اس نے نماز پڑھ لی، تمام شرائط کا خیال رکھا، وضو جیسے کرنا چاہیے تھا کیا، کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، مباح ہونے چاہیے، ان سب چیزوں کا خیال رکھا، مکان نے نماز گزار کیسا ہونا چاہیے خیال رکھا، تمام چیزوں کا خیال رکھا، نماز پڑھ لی۔ خشوع و خضوع نہیں ہے، خوب، اب فرض کر لیں حکم آ گیا کہ کیونکہ تمہاری اس نماز میں خضوع و خشوع نہیں تھا، ہم قبول نہیں کرتے۔ اچھا بھائی، اب قبول نہیں کیا، عمل کا فائدہ کیا ہوا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ اول تو آپ لوگ یہ بات خیال رکھیں کہ ایسا کام کریں کیوں ہم لوگ کہ جس سے ہماری عبادت قبول نہ ہو، تو قبول کروانے کی کوشش کریں۔ لیکن دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان کسی عمل کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ نماز اس کی صحیح کہلاتی ہے کہ یہ نماز صحیح ہے۔ جب انسان صحیح نماز پڑھ لے تو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بس صحیح نماز پڑھ کے انسان عذاب سے بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب جو ملتا ہے وہ ترک صلاۃ پہ ملے گا، ترک عمل پہ ملے گا۔ تم نے ترک صلاۃ نہیں کیا ہے، تم نے نماز پڑھی ہے اور صحیح طرح سے پڑھی ہے، لہٰذا تمہاری یہ نماز درست ہے، تمہیں عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس نماز پہ جو تمہیں اجر ملنا تھا وہ تمہیں قبول ہونے پہ ملے گا۔ اگر قبولیت میں کمی ہے تو پھر اس اجر سے تم محروم رہو گے۔ بس اگر انسان اپنی نماز کو قبولیت کے مرحلے پر پہنچا لے تو وہ نہ صرف عذاب سے بچ جائے گا بلکہ جو اس نماز کا اجر ہے وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر کم از کم وہ اپنی نماز کو کم از کم صحیح طور پہ ادا کر لے تو ایک فائدہ اس کو ہو جائے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ لیکن جو قبولیت سے اجر کا فائدہ ملنا تھا
شاید عدم قبولیت کی وجہ سے وہ فائدہ اس کو میسر نہ آئے. لیکن ماہ مبارک رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عملکم فیہ مقبول، اس میں تمہارا عمل مقبول ہے. یعنی اگر تھوڑی بہت کمی کسری بھی رہ گئی ہے، کوئی کمزوری بھی رہ گئی ہے، پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہوگی اور یہ عمل اپنی کمزوری کے باوجود ممکن ہے کہ بارگاہ پروردگار میں قبول واقع ہو جائے. صلوات پڑھ لیجیے گا محمد وعلی محمد پر. خوب عزیزان گرامی، اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس میں تمہاری دعائیں بھی مستجاب ہیں. اچھا، دعائیں مستجاب ہیں. دعا کا موضوع بہت ہی تفصیلی ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر دعا قبول ہوتی ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی. تفصیلی بحث ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. بس جب تمہاری دعا مستجاب ہے تو تم کیا کرو؟ اپنے پروردگار سے سوال کرو بے نیات صادقہ، لیکن اپنی نیت سچی کر لو. سچی نیت کے ساتھ اللہ کو پکارو جو تمہارا پروردگار ہے. وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ اور طاہر کر لو. تم خدا کو پکارو، دعائیں قبول ہوں گی، لیکن نیت تو صادق کرو نا، اپنی نیت تو سچی کرو نا. قلوب طاہر، اور اپنے قلب کو تو سچا کرو. عزیزان گرامی، اب دیکھ لیجئے وہ جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے کا ایک شخص کہ بھئی فلاں آدمی بہت ہی نیک ہے، وہ بہت لوگوں کو بخشش کرتا ہے. کہا بھی کون ہے، کیا ہے؟ کہا فلاں جگہ ہے. امام نے دیکھا تو وہ ایک جگہ سے اس نے 2 روٹیاں چرائیں، ایک جگہ سے 2 انار چرائے، اور اس کے بعد اس نے وہ بانٹ دیے. اور وہ مشہور معروف واقعہ. امام نے کہا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نیکی میں ایک کام کے 10 ملتے ہیں اور گناہ تو ایک. لہٰذا میں نے 4 گناہ کیے اور 4 نیکیاں کی. 4 نیکیوں کو 10 سے ضرب دیا، 40 ہو گئے. اکاؤنٹنٹ بڑا اچھا تھا وہ. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ 4 عدد گناہ کیے، وہ اس میں سے مائنس کر دیے، باقی 36. اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ تو مجھے 36 تو نیکیاں مل گئیں. تو امام نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھ دی، وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صاحب تقویٰ سے. اگر تمہارے اندر تقویٰ نہیں ہے، یہ جو کام تم نے کیا ہے تقویٰ کے مطابق ہے، اگر تقویٰ کے مطابق ہے تو قبول ہے، اگر تقویٰ کے مطابق نہیں تو قبول نہیں ہے. جب قبول نہیں ہے تو تمہیں ان نیکیوں کا ثواب تو ملا نہیں، کیونکہ بغیر تقویٰ کے کیے. لیکن وہ جو گناہ کیے وہ 4 اپنی جگہ پر موجود ہیں. لہٰذا وہ 40 ملے نہ 36، لیکن یہ 4 گناہوں کا عذاب اپنی جگہ پر موجود ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد وعلی محمد پر. ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ امام 7ویں امام چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. تو قافلے والوں کو پتہ چلا کہ آگے چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور وہ سامان چھین لیں گے. امام نے کہ قافلے والے پریشان امام کے پاس آئے کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ سامان اپنے پاس رکھیں. امام نے کہا تمہیں کیا پتا کہ وہ سب سے پہلے اگر میری تلاشی لی اور اگر مجھے ہی لوٹنے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر کیا کریں، زمین میں دبا دیں؟ امام نے کہا زمین میں دباؤ گے تو بعد میں بھول بھال گئے، کیونکہ وہاں پہ تو ریت اڑ رہی ہے ہر طرف. تم کون سی نشانی پہ دباؤ گے؟ ادھر ادھر ہو گئی، کوئی اور آ کے نکال کے لے گیا پھر تو ویسے ہی چور لے جائیں نہ لے جائیں، سامان ویسے ہی جو ہے تمہارا ضائع ہو جائے گا. کہا پھر کیا کریں؟ امام نے کہا کہ تم اس کو امانت رکھوا دو، اس کو امانت رکھوا دو. ایک ایسی ذات کے پاس امانت رکھواؤ کہ جو اس کی حفاظت بھی کرے، اس کو سنبھال کے بھی رکھے، اس میں اضافہ بھی کرے اور بعد میں تمہیں واپس بھی کرے. کہ ایسا کون ہوگا جو اس کی حفاظت بھی کرے، امانت کے طور پر رکھے، اس کی حفاظت بھی کرے اور پھر ہمیں واپس بھی لوٹائے، بڑھا بھی دے اور بڑھا کے واپس بھی کر دے؟ ایسا کون ہوگا؟ کہا رب العالمین، پروردگار. کہا پروردگار کے ہاتھ میں کیسے دیں؟ پیسہ ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، پروردگار کی حالت میں کیسے دیں؟ کہا ابھی ابھی اپنے مال میں سے 1/3 مال 1/3 مال سچی نیت کے ساتھ صدقہ کر دو، سچی نیت کے ساتھ صدقہ کر دو. جو تمہارے درمیان غریب ان کو دے دو. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے درمیان تو کوئی غریب ہے ہی نہیں، سب کے سب ماشاءاللہ سوداگر، کاروباری، کوئی ایسا ہے ہی نہیں، سب کے سب ماشاءاللہ اچھے ویل سیٹ لوگ ہیں.
ہم میں سے کوئی غریب ہے ہی نہیں. کہا اچھا پھر ایک کام کرو, نیت کرو کہ جب تم اپنے علاقوں میں پہنچو گے تو اپنا 1/7 مال 1/3 مال غریبوں کو دے دو گے, ابھی سے نیت کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو ہم نے یہ نیت کر لی. انہوں نے نیت کی, قافلہ آگے بڑھا, آگے ڈاکو موجود تھے. وہ ڈاکو نزدیک آئے لیکن ان کی نظر امام صادق پر پڑی تو وہ ایک دم سے آگے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ رسول پاک آئے اور انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ آ رہے ہیں, ان کا خیال رکھنا. اب رسول پاک نے ہمیں حکم دے دیا ہے, ہم آپ کے پاس ہیں, آپ جو چاہیں ہم کریں. کہا نہیں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو شہر تک پہنچاتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی اور آپ کو لوٹ نہ لے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. امام نے کہا کہ جس ذات نے میری تم لوگوں سے حفاظت کی ہے وہی ذات میری دوسرے چوروں سے بھی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے. بہرحال وہ لوگ اپنے شہروں میں پہنچے. شہروں میں پہنچنے کے بعد انہوں نے وہ جو نیت کی تھی غریبوں کو اپنا مال میں سے 1/3 صدقہ دے دیا. روایت میں ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے مال میں برکت دی اور وہ جو چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ وہ امانت میں رکھے گا اور اس میں اضافہ کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا, پروردگار عالم نے ان کی سچی نیت اور سچے عمل کو قبول کیا اور اس قبولیت کے بعد ان لوگوں کو وہ مال زیادہ کر کے واپس ملا. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں پھر یہ عرض کروں گا کہ آج کی اس شب کو غنیمت جانیں اور آج سے ہی ماہ مبارک رمضان کے ان اعمال کو جو شبوں کے اعمال ہیں, دن کی دعائیں ہیں, ان سب کو دل سے پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کے مفہوم کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان سے کما حق و فائدہ اٹھائیں. اور اس سے ہم اپنے پروردگار کی رحمت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, اپنے پروردگار کی مغفرت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, اپنے پروردگار کی برکتوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور شاید ماہ مبارک رمضان ختم ہوتے ہوتے اگر ہمارے دل اس قابل ہو جائیں, پروردگار دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو شاید اس قابل کر دے کہ ہم بھی علماء کی طرح, بعض علماء کی طرح یہ کہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو تو ہم بھی افسوس سے آنسو بہا رہے ہوں کہ یہ اتنا عظیم مہینہ اور اتنی عظیم گھڑیاں ہمارے ہاتھ سے کیوں جا رہی ہیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو کچھ بیان کیا گیا ان سب کو بولنے والے اور سننے والوں کو سمجھنے, ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام گھڑیوں سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے دین کی خدمت میں کوششیں کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی زحمتوں کو قبول فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہمارے جو اعمال ہم انجام دیں گے پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں بے احسن وجہ قبول فرما, اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو تو اسے معاف فرما. ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. میں شکر گزار ہوں آغا سجاد حسین مہدوی صاحب کا, انہوں نے اس اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی. کل اسی موضوع کے حوالے سے ہماری تیسری اور آخری نشست ہوگی. پروگرام انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا. میں گزارش کرتا ہوں آغا حیدر کا کہ وہ آ کر زیارت سے باقاعدہ اس نشست کا اختتام کریں.